اچھے اعمال کر لیے، یہ ساری مخلوق سے بہترین ہیں۔ رب نے جتنی مخلوقات بنائی ہے، یہاں مخلوق کی بات انسانوں کی نہیں ہو رہی، مخلوق ساری، وہ چیونٹی سے لے کے، چیونٹی سے بھی اگر کوئی چھوٹی مخلوق ہے اس سے لے کے بڑی مخلوق تک، وہ ہاتھی، زرافہ، اس میں جاندار، بے جان ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے سورۃ البینہ کی، رب نے فرمایا ہے نبی ایمان والوں کو بتائیں نا، اپنے غلاموں کو، اپنے آپ کو بہت ہلکا نہ سمجھیں۔ غیر مسلموں سے زیادہ پریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتیں دیکھ کے، ان کے کام دیکھ کے کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ باتیں ٹھیک ہے، دنیا کی آسائشیں ان کے پاس زیادہ ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنی گئی اس حدیث مبارکہ کو، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، رب فرماتا ہے مجھے اگر مسلمانوں کے دل دکھنے کا خوف نہ ہوتا نا تو میں کافروں کو اتنی دولت دیتا کہ ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، سیڑھیاں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ، ہم اس بات کو مانتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی رب کے ہاں یہ مال و دولت یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ ان چیزوں سے تو پاک ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے نا۔ مال کا ہونا، پیسے کا ہونا یہ رحمت ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بندہ استعمال کرے۔ اس بات کا ہم انکار نہیں کر رہے کہ پیسہ تو بری چیز ہے، نہیں، لیکن ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا جو ہے نا، دنیا ساری، پیسہ اس میں کیا ہے، ساری دنیا کے اللہ کے نبی نے مثال بیان فرمائی، اللہ کے ہاں بھائی اس کی جو حکت ہے نا وہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن ہمیں ایک بات پہ بڑی خوشی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، رب کا نام لینے والے تو ہیں، ان میں تو آگے ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں جنتی جنت میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اب یہ کرو کہ جہنم میں دیکھو، جہنم میں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤ، ان میں ہمارا شمار تو ہو جائے گا نا، کہ ہم کم از کم رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے اس کو اس بات پہ تو مان ہے نا کہ یہ ہے تو میرا وہ بندہ جس نے میری گواہی تو دی ہوئی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، تو پڑھتا رہا، اس لیے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اور پھر جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں رب نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، اے محبوب آپ ان کو بتائیں، اپنے غلاموں کو بتائیں، اپنے ایمان پہ ناز کیا کریں کہ رب فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہ ساری مخلوق سے بہتر مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اے نبی آپ اپنی امت کو بتا دیں، اپنے غلاموں کو، کہ اگر یہ اچھے اعمال کر کے آئیں گے، رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ اس کی رحمت بڑی ہے، اس کے پاس ایسے ایسے باغات ہیں جو ان کو عطا کرے گا، وہ جنتیں، وہ باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کیسی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، انہیں کوئی وہاں سے نکالے گا بھی نہیں، ایسی نعمتیں عطا کروں گا کہ ان نعمتوں کے بعد ان سے کوئی نعمت چھن نہیں جائے گی۔ دنیا میں تو اصول کچھ اور ہے، کبھی نعمتیں زیادہ ہو گئی، کبھی کم ہو گئی، چیزیں ختم ہو گئیں، پھر سال، ہفتے، مہینے بندے کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہاں جو رب نے نعمتیں عطا کرنی ہیں، رب نے قرآن میں ایک دفعہ نہیں متعدد بار یہ اعلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خالدین فیہا ابدا۔ اے نبی اپنے غلاموں کو بتا دو، بس اللہ رسول کی بات مان کے آئے، جب میرے پاس آئیں گے نا ایسی نعمتیں عطا کروں گا، پھر ہمیشہ ہی انہی نعمتوں میں رہیں گے۔ اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ، جو رب سے ڈر گئے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے 44 نمبر پہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائے گا من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبی وزن شعیرۃ من خیر ویخرج من النار، من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبی وزن ذرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو
جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا نا، جس نے بھی میری توحید کی گواہی دی ہے اور اس کے دل میں جو کے برابر، دوسری جگہ پہ فرمایا برہ گندم کے برابر، پھر فرمایا وزن و ذرہ، ذرہ برابر بھی جس طرح ریت کے ذرے ہوتے ہیں، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ جس کا ایمان ریت کے ذرے کے برابر بھی ہوگا میں اس کو بھی جنت میں داخلہ نصیب کروں گا۔ یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے، وہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں ہدایت کے لیے چنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے ہمارے لیے اتنا انتظام فرمایا، ہمیں چن لیا، تو ہم بھی اس ایمان کی قدر و قیمت کر لینا۔ میں عرض کر رہا تھا بھائی ہم نے کوئی پیسے تو نہیں دیے، پھر ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے بھائی کروڑوں اربوں لوگوں سے اللہ نے جو ہمیں چنا ہے اور ہم سے شکل و صورت میں، ذہن میں، عقل میں، فہم و فراست میں جو زیادہ تیز ہیں ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایک نہیں کئی ایسے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے، لیکن رب نے ایمان کی دولت ہمیں دی ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رب کی بات کو بھی مان لینا، اس کے احکامات کو بھی مان لیں، پھر ہم اپنے قرآن کے قریب بھی آ جائیں، قرآن کو بھی پڑھیں، حدیث کو بھی پڑھیں۔ پھر رب ہمیں کیا کہتا ہے؟ پھر جس رب نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے نا، اس نے جو پیاری کتاب عطا فرمائی ہے اس کو بھی ترجمے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ اس دن وہ ہمارا درس قرآن چل رہا ہے نا، اس میں فجر کی نماز کے بعد، تو اس میں ایک آیت آتی ہے سورۃ القمر میں، 2-3 مرتبہ آئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رب نے فرمایا نبی اپنی امتیوں کو بتا دیں کہ یہ قرآن اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی بندہ نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ ہماری سوچ ہے کہ قرآن میرے لیے مشکل ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، بس آپ ناظرے تک ہی ہم رہے کہ بس قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی اس پہ بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے بھی، سینے سے لگانے سے بھی اسی ثواب ہے، لیکن اصل تو یہ رب کا قرآن ہے، اور رب کا یہ وعدہ ہے کسی بھی زبان میں جو کتاب ہوتی ہے نا، اس زبان کے لوگ ہیں وہ تو چلو اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، یہ یاد کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور زبان میں ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں رب نے قرآن عربی میں دیا اور پھر فرما دیا کہ اے نبی اپنے امتیوں کو بتا دو کہ سارے آپ کے امتی میرے بندے یہ عرب میں رہنے والے تو نہیں ہیں، عربی سارے تو نہیں جانتے، وہ کوئی ایک حصہ ہوں گے، اے نبی اس لیے میرے بندوں کو، اپنے غلاموں کو بتا دو، دنیا کے کسی بھی کونے پہ تم ہو، یہ کتاب رب نے آپ کو ایسی عطا فرمائی ہے، جو بھی اپنا رشتہ ناتا اس قرآن کے ساتھ جوڑے گا اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ تم اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو تو صحیح، اس کو کھولو تو صحیح، اس کی باتیں ایک ایک بات کو روزانہ بھی اس کی سمجھنا شروع تو کریں۔ وہ دن میں سال میں کتنے دن ہوتے ہیں، اور اکثر طور پہ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی ہمارا ناظرہ جب ٹھیک ہو گیا نا، پھر بار بار ناظرہ دہرانے کی بجائے اللہ کے اس پیغام کو پھر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جہاں سے مشکل لگتی ہے کسی سے پوچھیں، کسی صاحب علم کے پاس چلے جائیں، وہاں سے پتہ کریں بھائی اس کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا خلاصہ کیا ہے، اس ترجمے کی سمجھ نہیں آ رہی اردو میں کسی اور کا، کیونکہ ترجمے میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ترجمہ جو قرآن کا ہے وہ کسی بھی مسئلہ کا اور ایک نے ترجمہ ایک ہی کیا ہے، جو عربی ہے اسی کا ترجمہ ہے، بس کسی نے ذرا مشکل اردو استعمال کی، کسی نے آسان، جو ہمیں آسان لگتا ہے ہم پڑھیں تو صحیح اس قرآن کو، اور پھر اس نیت سے پڑھیں کہ رب نے جو کتاب ہمیں عطا کی ہے نا، ایمان بھی دیا، پھر جو کتاب ہمیں دی ہے یہ کتاب ہے بڑی سوکھی، رب نے خود فرما دیا ہے، اور پھر پوچھا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تو ہم نے آسان بنا دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے بھی صحیح، کوئی ہے جو اس قرآن کے نیڑے ہے، اس کو پڑھے پھر اس سے نصیحت حاصل کرے۔ پھر چند قوموں کا تذکرہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے عذاب کا، اور پھر یہ آیت دہرائی، پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی بندہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا، اس کو تو ہم نے آسان بنا دیا۔ رب نے یہ نعمتیں جو ہمیں عطا فرمائی ان کا کوئی بدل نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی مال و دولت دیا، نہ ہمارے پاس کچھ اور ہے، بس یہ رب کا فضل ہے، اس نے ہمیں عطا فرمائی، اور ان نعمتوں کو، اس فضل کو، اس ہدایت کو سمجھنا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کفر جو ہے نا وہ تو ناقابل معافی جرم ہے، رب نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔